بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر چند لوگوں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک شخص ہے شریف فقیر۔ شریف فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے اس کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتنا مال ہو تو بندہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو شریف فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی ایسا بندہ کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ وہ مالک نصاب ہو، اور اگر ہو لیکن ایسا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں گھری ہوئی ہیں، یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسے مکان ہے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے ہے، استعمال کے لیے بائک گاڑی وغیرہ ہے، تو ایسا شخص شریف فقیر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور پہننے کے لیے بھی اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور ایسے شخص کو سوال کرنا بھی حلال ہے، یعنی وہ لوگوں سے مانگ بھی سکتا ہے، اور جو شریف فقیر ہے وہ مانگ نہیں سکتا۔ اگر اس کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ زکوٰۃ مانگ کر نہیں لے سکتا۔ تو دوسرا شخص ہے مسکین، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور پہننے کے لیے بھی اس بات کا ضرورت مند ہے کہ لوگوں سے مانگے۔ تیسرا ہے عامل۔ عامل وہ شخص ہوتا ہے جس کو بادشاہ اسلام زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اب فی زمانہ اسلامی حکومت ہے نہیں تو عامل کی تو کوئی حاجت ہے نہیں۔ چوتھا ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں کہ کوئی بندہ حج پر جانا چاہتا ہے تو اگر اس کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ شریف فقیر ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں، وہ بندہ مانگ کر زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دوسرا فی سبیل اللہ میں وہ شخص بھی داخل ہے کہ جو طالب علم ہو، یعنی اسٹوڈنٹ ہو، علم حاصل کر رہا ہو یا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، یا اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہو کہ علم دین سیکھتا ہو، لوگوں کو پہنچاتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پانچواں شخص ہے مسافر۔ وہ مسافر کہ جس کا مال سفر کی حالت میں ختم ہو گیا، گھر پر مال موجود ہے لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ چھٹا ہے مقروض، یعنی وہ شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ قرض کو نکال کر اس کے پاس نصاب جتنی رقم بن جاتی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے لیکن اس کے اوپر 11 لاکھ کا قرض ہے، تو جب 10 لاکھ کو مائنس کرتے پھر بھی اس پر 1 لاکھ کا قرض رہ جاتا ہے، تو ایسا شخص مقروض ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن تفسیر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ مقروض ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی گناہ کی وجہ سے قرض میں نہ ڈوبا ہو۔ بعض اوقات لوگ سود پر لین دین کی وجہ سے قرض میں ڈوب جاتے ہیں، لڑکیوں کی اچھی دھوم دھام سے شادی کرنے کی وجہ سے قرض میں ڈوب جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کوئی ایسی ضروری نہیں۔ تو ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کی جو گناہ ہے اس کی وجہ سے وہ قرض میں ڈوبا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ اس شخص کو دی جائے گی کہ جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہوا ہے۔ تو اوپر جتنی بھی کیٹیگری بیان کی گئی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ سب کا شریف فقیر ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سوائے عامل کے، یعنی وہ شخص جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصولی کے لیے مقرر کیا ہو۔ وہ اگر شریف فقیر نہیں ہوگا پھر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا شریف فقیر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے، حالانکہ اس کے گھر پہ مال موجود ہے لیکن سفر میں اس کے پاس مال نہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج کل زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، کچھ لوگ لنگڑے لولوں کو دے دیتے ہیں، بیماروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ہر لنگڑا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، مدد کرنی چاہیے ان کی، لیکن زکوٰۃ دینے کے معاملے میں آپ چیک کریں کہ کیا وہ حقیقی معنوں میں اس کا حقدار ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ بیماروں کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہر بیمار بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس مال موجود ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ دیں گے تو ایک نفلی مدد شمار ہوگی، بلکہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔